تحریک عدم اعتماد کے کامیاب ہونے اور عمران خان کے اقتدار سے محروم ہونے کے بعد پاکستانی سیاست میں کیا طوفان برپا ہوگا اور کون اس طوفان کی لہروں پر ابھر کر سامنے آئے گا، یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب اب بالکل مشکل نظر نہیں آ رہا۔ پاکستان میں چلنے والی گزشتہ تحریکیں اور عوام کی نفسیات یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ عدم اعتماد کے بعد کی عوامی صورتحال کیسی ہوگی۔ اس ملک کی سب سے بڑی اور کامیاب تحریک وہ تھی جو 1977 میں الیکشنوں کی دھاندلی کے الزامات کے نتیجے میں برپا ہوئی۔ 7 مارچ 1977 کو قومی اسمبلی کے الیکشن ہوئے، جس کے نتائج کو متحدہ اپوزیشن جو پی این اے کی صورت ایک پارٹی اور ایک انتخابی نشان حل کے تحت الیکشن لڑ رہی تھی، اس نے ماننے سے انکار کر دیا اور 3 دن بعد ہونے والی صوبائی اسمبلی کے انتخابات کا بائیکاٹ کر دیا۔ اس کے اگلے دن سے ایک احتجاجی تحریک کا آغاز ہوا، جس کی شدت اس قدر تھی کہ ذوالفقار علی بھٹو کے اہم ترین پارٹی اراکین بھی چھوڑ کر اپوزیشن کی صفوں میں آ کھڑے ہوئے، جن میں اعتزاز احسن اور حنیف رامے جیسے لوگ بھی تھے۔ بھٹو نے 3 شہروں میں مارشل لاء لگایا، لیکن عوام سینے تان کر فوجی بندوقوں کے سامنے کھڑے ہو گئے اور دباؤ اس قدر شدید تھا کہ فوج نے گولی چلانے سے انکار کر دیا۔ حالات بگڑے اور 7 جولائی کو مارشل لاء لگا کر بھٹو کو نظر بند کر دیا گیا۔ ایک سناٹا چھا گیا۔ بھٹو مخالف جذبات چند ہفتوں میں ٹھنڈے ہو گئے۔ اب بھٹو مظلوم تھا اور اس کی پارٹی کے بکھرے ہوئے پتنگے اس کی شمع کے گرد دوبارہ جمع ہو رہے تھے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سمدانی نے بھٹو کو ضمانت پر رہا کیا۔ اس نے فوراً بعد ناصر باغ لاہور میں ایک جلسے سے خطاب کیا۔ ایسے لگتا تھا ہجوم واپس بھٹو کی سمت لوٹ آیا ہے۔ ضیاء الحق نے بھٹو کو ملتان کے جلسے سے پہلے گرفتار کرنے کے لیے چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر پنجاب جنرل اقبال کو کہا، لیکن عوامی غیظ و غضب کی شدت کی وجہ سے ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ بھٹو کراچی پہنچا اور 16 ستمبر 1977 کو آرمی کمانڈوز نے المرتضیٰ کی دیواریں پھلانگ کر بھٹو کو گرفتار کر لیا۔ اس سے ایک دن پہلے 15 دسمبر کو ایمرجنسی اٹھا لی گئی تھی اور الیکشن کی گہما گہمی شروع ہو چکی تھی۔ بیگم نصرت بھٹو نے مارشل لاء کے نفاذ کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی۔ جسٹس یعقوب چیف جسٹس نے 20 ستمبر کو اس کے لیے تاریخ مقرر کر دی۔ وہ بھٹو جس کے خلاف 3 ماہ پہلے پورے ملک میں نفرت کا ایک سیلاب امڈ آیا تھا، دوبارہ اس قدر خطرناک ہو گیا کہ ضیاء الحق نے پہلے جسٹس یعقوب کی جگہ جسٹس انوار الحق کو چیف جسٹس لگایا اور پھر الیکشنوں کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا۔ ایوب خان کے خلاف بھٹو کی تحریک، بھٹو کے خلاف پی این اے کی تحریک، ضیاء الحق کے خلاف بھٹو کا دوبارہ ابھرنا، ایم آر ڈی کی تحریک، غرض ان تمام تحاریک کا جائزہ لیں تو ان سب میں عوامی مسائل، مہنگائی، بے روزگاری اور کرپشن کا کہیں دور دور تک تذکرہ نہیں۔ ایوب خان کے دور میں مہنگائی کے خلاف حبیب جالب ہر چیز پہ چھایا سناٹا، 20 روپے من ہے آٹا جیسی نظمیں پڑھتا رہا۔ سیاسی افق پر رہنماؤں کی ایک کہکشاں تھی، لیکن اس کے باوجود بھٹو کا نعرہ مستانہ یہ تھا کہ ہم بھارت سے 1000 سال تک لڑیں گے۔ اسی طرح تمام سیکولر لبرل پارٹیوں کی موجودگی میں بھٹو کے خلاف نعرہ نظام مصطفیٰ کا لگایا گیا اور وہی کامیابی سے بھی ہمکنار ہوا۔ تحریک ختم نبوت ہو یا ایم آر ڈی تحریک، یہاں تک کہ تحریک لبیک، آج تک پاکستان میں کوئی ایک تحریک بھی ایسی نہیں ابھری جو عوامی مسائل کی بنیاد پر برپا کی گئی ہو۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی دیہی اکثریت ایک ایسے ماحول میں رہتی ہے جہاں تمام ضروریات آپس کے بانٹر سے پوری ہوتی ہیں، صرف نمک یا مٹی کا تیل لینے دکان پر جانا پڑتا ہے۔ شہروں کی مہنگائی پر کاروباری شخص، مزدور یا چھوٹا کاروبار کرنے والا مہنگائی کا علاج اپنے دام یا اجرت بڑھا کر لیتا ہے۔ صرف وہ لوگ باقی رہ جاتے ہیں جو تنخواہ دار ہوں اور جن کی آمدن نہیں بڑھ سکتی۔ یہ لوگ روزمرہ کی تلاش رزق کی ذمہ داریوں میں اس قدر الجھے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے کسی تحریک کا حصہ بننا ممکن نہیں ہوتا۔ تحریک دراصل عوام کے اندر سے ایک جذباتی ہجوم کا مرکز بناتی ہے جو ایک جذباتی کیفیت میں نکلتے ہیں اور پھر عوام کی خاموش اکثریت ان کے ساتھ چل نکلتی ہے۔ گزشتہ 70 سالہ تاریخ کی تحریک کا جائزہ لیں تو اس وقت عمران خان کے پاس شاید سب سے زیادہ جذباتی نعرے موجود ہیں جن کا وہ آسانی سے استعمال کر سکتا ہے۔ مثلاً وہ افغان طالبان کے ساتھ تعلقات بنانا چاہتا تھا، اسے ایسا نہیں کرنے دیا گیا۔ وہ امریکہ کو اڈے نہیں دینا چاہتا تھا، اس پر دباؤ ڈالا گیا۔ وہ یورپی یونین کے مقابلے میں کھڑا ہونا چاہتا تھا اور یہ لوگ اسے غلامی کا درس دیتے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ کہ لوگ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ادوار میں کرپشن کے الزامات کو ابھی تک نہیں بھولے اور ان دونوں کا اس کے خلاف اکٹھا ہونا اور عدم اعتماد کر کے اسے نکالنا ایک ایسا واقعہ ہوگا جسے وہ انتہائی شاندار طریقے سے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر سکے گا۔ مرکز میں کوئی بھی وزیر اعظم آئے، وہ تمام اپوزیشن کا مشترکہ ہوگا اور صرف 1.5 سال کے لیے ہوگا۔ صوبوں کی حکومتیں قائم رہیں گی، اس لیے عمران خان کے لیے اپوزیشن کرنا بھی آسان ہوگا اور تمام پارٹیوں کو الزامات کی زد میں لانا بھی مشکل نہ ہوگا۔ عدم اعتماد کامیاب ہونے کا یقین ہوتے ہی اس کے ہاتھ میں ایک اہم کارڈ ایسا ہے جسے وہ اسمبلی میں ووٹنگ سے پہلے استعمال کر سکتا ہے کہ وہ پنجاب اسمبلی توڑ کر دوبارہ انتخابات کے لیے میدان میں اتر جائے۔ اگر ایسا ہوا تو یہ انتخاب صرف 1.5 سال کے لیے ہوں گے،
لیکن پوری سیاسی بساط الٹنے کے لیے کافی ہوں گے۔ ان انتخابات میں کیا نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں اتحادی بن کر الیکشن لڑیں گے اور آئندہ 5 سال والے الیکشن بھی داؤ پر لگا دیں گے؟ علیم خان گروپ اور جہانگیر ترین گروپ دوبارہ الیکشن کس پارٹی سے ٹکٹ لے کر میدان میں اترے گا؟ کاف لیگ جو گزشتہ الیکشنوں میں پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کر کے 8 سیٹیں لے کر اسمبلی میں آئی تھی، وہ اب کس سے اتحاد کرے گی؟ کیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ اسے ویسا ہی موقع فراہم کریں گے؟ عمران خان اس تحریک عدم اعتماد میں ہارتا ہے یا جیتتا ہے، وہ سیاسی طور پر مستحکم ہی ہوگا۔ جیتنے کے بعد آئینی طور پر اس کے خلاف 6 ماہ کے لیے عدم اعتماد پیش نہیں ہو سکتی۔ یہ 6 ماہ عمران خان کے لیے سب کچھ کر گزرنے کے دن بھی ہو سکتے ہیں، جبکہ پوری اسمبلی بھی اس کے مخالف ہو جائے تو اسے وزارت عظمیٰ سے برطرف نہیں کر سکتی۔ یہ وہ تمام صورتحال ہے جس کو سمجھنا، اس کا ادراک رکھنا ہر سیاسی رہنما کے لیے ضروری ہے، اور میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ آصف زرداری جیسے معاملہ فہم، مولانا فضل الرحمان جیسا سیاسی کھلاڑی، نواز شریف جیسا تجربہ کار اور چودھری برادران جیسے سیاسی پروہت اور دیگر کو اس صورتحال کا اندازہ نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حیرت اس بات پر ہو رہی ہے کہ پوری کی پوری اپوزیشن ایک ایسے میدان میں کیوں اتری ہے جس میں جیتنے اور ہارنے دونوں صورت میں ان کا اپنا ہی مفاد کمزور ہوگا۔ ختم شد۔ نوٹ: بہاولپور کے ایک سید زادے کو اپنی بیٹیوں کے رشتوں کے بعد شادی کے سلسلے میں مدد کی ضرورت ہے۔ اہل خیر رابطہ کر کے براہ راست شادی کا بندوبست بھی کروا سکتے ہیں۔